बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद बिलाल लतीफ़ है। नाज़रीन, तारीख़ गवाह है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को जब भी कभी मुश्किल हालात पेश आए हैं या फिर किसी आफत ने आन घेरा है तो यहाँ के जो मजहबी तबका है और ख़ुसूसन उलमाए इकराम, उनका किरदार हमेशा मिसाली रहा है। नाज़रीन, अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम तज़किरा करने वाले हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर के जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब का, कि जिन्होंने हालिया सैलाबी दिनों के अंदर भरपूर रिफाही किरदार अदा किया। बग़ैर किसी प्रॉपर रिलीफ सेटअप के उन्होंने सैलाब के आते ही जिस अंदाज़ से रिएक्ट किया और जिस अंदाज़ से उन्होंने अपने आवाम को रिलीफ पहुंचाया, वो यकीनन काबिल तहसीन है। नाज़रीन, ये बात है 15 अगस्त 2025 की, कि जब ज़िला बुनेर को एक फ्लैश फ्लड ने बुरी तरह से मुतासिर किया और बस्तियों की बस्तियां सफ़ा हस्ती से मिट गईं। इस सूरत हाल में वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पे कोई मशीनरी नॉर्मली नहीं जा सकती है, लेकिन इस मर्द मुजाहिद यानी कि मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब ने फ़ौरी तौर पे अपने कारकुनान को कॉल दी, जिस पर जमीयत उलमा इस्लाम के 5000 रज़ाकार फ़ौरी तौर पर उस मौके पर हाज़िर हुए और मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब ने बज़ाते ख़ुद अपनी ज़ेरे निगरानी उस इलाके में फ़्लड रिलीफ़ एक्टिविटीज़ को सरअंजाम दिया। नाज़रीन, ये फ़्लड जो है अपने साथ सेडिमेंट्स यानी कि गारा जो है उसकी एक बड़ी मिकदार लेकर आता है। तो ये सेडिमेंट्स जो हैं यानी गारा लोगों के घरों के अंदर, दुकानों के अंदर ये डिपॉज़िट हो गया। तो इसे अब हटाने के लिए मुफ्ती साहब के यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम के 5000 रज़ाकार जो हैं उधर मौके पर हाज़िर हुए और उन्होंने मुफ्ती साहब की ज़ेरे निगरानी और मुफ्ती साहब की डायरेक्शन के ऊपर घरों की सफाई और गारे को घरों से और दुकानों से रिमूव करने के लिए दिन रात एक कर दिया। और इसी सफाई के दौरान एक जो मदरसे का तालिब इल्म था उसको ज़ेवरात मिलते हैं कुछ, जो कि तकरीबन 20 तोले के हैं और मौजूदा अगर उसकी हम मालियत की बात करें तो तकरीबन 70 से 72 लाख का वो सोना था। लेकिन कुर्बान जाएं इन कारकुनान के ऊपर कि जिन्होंने वो उस सोने को अपनी जागीर नहीं समझा, उन्होंने इसे अमानत समझते हुए जो उसके मालिक थे उन तक उस अमानत को पहुँचाया। नाज़रीन, ऐसी दयानतदारी की मिसालें हम किताबों में या रिसालों में पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ सैलाब की जद में आकर जो लोग शहीद हो गए उनके कफन दफन के हवाले से मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब बज़ाते ख़ुद मुतहर्रिक नज़र आए और कई लोगों के जनाजे मुफ्ती साहब ने खुद अपनी इक्तदा में लोगों को पढ़ाए। और इस सारी की सारी जो फ्लड रिलीफ मुहिम जो है इसके अंदर बिल्कुल भी रंग, नस्ल, मज़हब से बालातर होकर इंसानियत की बुनियाद पे काम किया गया, क्योंकि मुफ्ती साहब जो हैं ये सिख बरादरी के लोगों की मदद करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। तो नाज़रीन, ये वो फ्लड रिलीफ का पहला मरहला था कि जिसके अंदर मुफ्ती साहब ने अपने कारकुनान के साथ मिलके लोगों को रेस्क्यू किया। तो उसके बाद जो दूसरा मरहला आया कि वहाँ पे क्योंकि सैलाब की वजह से बिजली का निज़ाम मुतासिर हो चुका था और मवासलात का निज़ाम जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मुफ्ती साहब ने लोगों को, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, उन्हें वायरलेस वॉकी टॉकी फ़राहम किए ताकि आपस में जो राब्ता है वो उसे बहाल रखा जा सके और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल जो है उसको फौरी तौर पे ओवरकम किया जा सके। तो नाज़रीन, ये जो राब्ते की बहाली है, इस मरहले के बाद जो अगला मरहला मुफ्ती साहब ने अपनी ज़ेरे निगरानी वहाँ पे सरअंजाम दिया वो ये था कि वहाँ पे बिजली की जो सप्लाई मुअत्तल हो चुकी थी उसको बहाल करने के लिए 4 देहातों के 111 ख़ानदानों को सोलर सिस्टम मुफ्त तकसीम किया ताकि बिजली की फराहमी जो है उसे फौरी तौर पे यकीनी बनाया जा सके। और नाज़रीन, इस बिजली की बहाली के मरहले से फिर आगे निकलकर मुफ्ती साहब ने अपना घर या अख्पल कौर के नाम से एक तामीराती मंसूबा शुरू किया कि जिसके अंदर 60 घर, 5 मसाजिद, 1 मदरसा और सिख बरादरी के लिए
ایک شمشان گھاٹ بنانے کا ارادہ کیا گیا۔ اور ناظرین ابھی تک کی جو صورتحال ہے کہ 12 گھروں کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے اور ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے۔ اور ناظرین یہ جو گھر بن رہے ہیں اس میں فی گھر جو لاگت ہے وہ 21 لاکھ روپے طے ہوئی ہے۔ اور یہ اگر میں گھر کی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں تو ان گھروں میں سے ہر گھر میں 2 کمرے ہوں گے، ایک برآمدہ ہوگا، ایک باتھ روم، ایک کچن اور اس کی 4 دیواری ہوگی۔ اور ناظرین یہ جو گھر بن رہے ہیں یہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے بلا امتیاز بن رہے ہیں کہ جن کے گھر کے جو کمانے والے لوگ تھے وہ سیلاب کی زد میں آ کر شہید ہو چکے ہیں۔ اس منصوبے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب نے ایک مذہب کی حد سے بھی نکل کر انسانیت کی سطح پر بات کرتے ہوئے سکھ برادری کے لیے ایک جو شمشان گھاٹ بنانے کا جو ارادہ کیا ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو بات آتی ہے بحالی روزگار کی آتی ہے۔ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی ایسے جو ہے قدرتی آفات آتے ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ مالی لحاظ سے یا روزگار کے اعتبار سے اتنے مفلوق الحال ہو جاتے ہیں کہ مجبوراً پھر دوسرے علاقوں میں آ کر اکثر لوگوں کو بھیک مانگ کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے جہاں سیلاب کے دنوں کے اندر ان لوگوں کو مفت کھانا تقسیم کیا ہے، اسی طرح سے ان کو اب اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مفتی صاحب نے بحالی روزگار پروگرام شروع کیا ہے کہ جس کے اندر حکومتی سپورٹ بالکل بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہم بات کر لیں مفتی صاحب کے بحالی روزگار جو پروگرام ہے اس کی، کہ جس کے اندر جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھرپور سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو مفتی صاحب نے 100 ریڑیاں بما 20,000 روپے لوگوں میں تقسیم کی ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو سیٹ کر سکیں۔ اور اسی طرح سے سوزوکی پک اپ گاڑیاں جو ہیں یہ مفتی صاحب مختلف ویلفیئر ٹرسٹس کے تعاون کے ساتھ وہاں کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کر لیں چھوٹے بزنسز کی تو فوٹو اسٹیٹ مشینیں، آٹو میکینک کا سامان، موٹر سائیکل میکینک کی کٹس، ہیئر ڈریسر کی کٹس اور اسی طرح سے کار ڈینٹنگ پینٹنگ کے جو آلات ہیں وہ ان کی کٹس، الیکٹریشین ورک شاپ اور الیکٹریکل مصنوعات کی جو ریپیئرنگ کی کٹس ہوتی ہیں وہ، موبائل ریپیئرنگ کی کٹس، یہ ان لوگوں کے اندر مفت تقسیم کر رہے ہیں جو کہ پہلے سے اس کام کو جانتے ہیں اور فلڈ کی وجہ سے ان کے یہ کام بالکل تباہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے جن لوگوں کا پکی پکائی دیگوں کا کام تھا انہیں مفتی صاحب نے نہ صرف دیگیں فراہم کی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پورا کٹ ہوتا ہے جس میں چمچے وغیرہ ساری کٹ مفت فراہم کی ہے۔ اور جو لوگ چٹائی فروش تھے یعنی کہ ان کا چٹائی بیچنے کا کام تھا ان میں مفت چٹائیاں تقسیم کی ہیں۔ جو موچی تھے انہیں موچی کے آلات دیے گئے ہیں، کارپینٹرز کو ان کے آلات دیے گئے ہیں، پنکچر لگانے کا جن کا کام تھا انہیں پنکچر لگانے کی پوری کٹس مفت تقسیم کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو درزی تھے انہیں مفت سلائی مشینیں فراہم کی گئی ہیں۔ تو ناظرین اگر ہم مفتی فضل غفور صاحب کی بات کر لیں تو مفتی فضل غفور صاحب بذات خود ضلع بنیر کے جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی ہیں اور جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کے نائب امیر بھی ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ قابل غور ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ اس کی کوئی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے پراپر اس کا نظم موجود نہیں ہے، لیکن ناظرین ایسا کام اور وہ بھی بغیر کسی بھی قسم کی حکومتی سپورٹ کے، وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ناظرین یہ علماء اکرام ہمارے معاشرے کے لیے اللہ پاک کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہیں۔ یہ تو بات تھی صوبہ خیبر پختونخوا کی۔ اب ہم اگر بات کر لیں کہ اس وقت صوبہ پنجاب جو ہے یہ شدید سیلاب سے متاثر ہے اور صوبہ پنجاب اسی طرح کی فلڈ ریلیف ایکٹیویٹی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مفتی فضل غفور صاحب نے ہمارے لیے ایک کرائیٹیریا سیٹ کر دیا ہے کہ فلڈ ریلیف کے حوالے سے اس طرح سے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے میری حکومت پنجاب سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اپنے ایوانوں سے نکلیے۔ آپ نے عوام سے ووٹ خدمت کے دعووں کی بنیاد پر لیے ہیں اور اب موقع ہے ان ووٹوں کا حق ادا کرنے کا۔ اور عوام کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اپنے محسنین کو پہچانیے کہ کون اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور کون صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہے۔ اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ الیکشن میں صرف ان لوگوں کو منتخب کیجیے کہ جو کہ اقتدار کے اندر آ کر
عوام کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور عوام کی خدمت کو اپنا فرض سمجھیں۔ اور ان ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے میری حکومت پاکستان سے بھی یہ گزارش ہے کہ مفتی فضل غفور صاحب کو یقیناً صدارتی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جانا چاہیے اور انہیں ایک نمونے کے طور پہ ہمارے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ اگر ایک شخص اپنی محنت سے اتنا زبردست کام کر سکتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص اگر نیک نیتی کے ساتھ اس وطن عزیز کے لیے کام کرے تو ہمارا معاشرہ یقیناً دنیا کا ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔